بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متہ تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جونو بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الشفاعت آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی اور یہاں کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی، مصائب و عالم سے دوچار کر دیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل کر باہر چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں سے ہی پہلے دیکھ لیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کی قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کی عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ دوستو، بستی پر عذاب کی علامت دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے، اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیبند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری کرنا شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل پڑے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگا، تاکہ ان پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سر پر منڈراتا رہا، اور یہ لوگ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عجیزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرمایا اور عذاب کو ان سے پھیر لیا۔ آپ کے غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں، ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت 140 میں ارشاد فرماتا ہے، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی، سمندر میں طوفانی آئی،
یوں لگتا تھا کہ بس اب غرق ہو جائے گی۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی تو ہوئی لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کہ کسی کو سمندر میں گرنا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے یہ تو ایسا نہیں ہے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا، اس بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت 141 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی نگل گئی۔ خود بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو الکان فرمایا، انہیں کھانا نہیں اور نہ ان کے جسم کو غضب پہنچانا۔ لہٰذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایتوں میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 روز کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ آخر کار وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت 143 اور 44 میں ارشاد فرماتا ہے، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیح کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کرنا شروع کریں۔ بالآخر وہ اندھیرے کے اندر سے پکار اٹھے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعا مستجاب ہے، یہ دعائیں مستجاب ہیں، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات فرمایا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گا۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی سبو روز یہی دعا رہتی تھی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشفاعت 145 آیت میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔
آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت آیا، جیسا کہ سورۃ الشفاعت آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اسے قدو کے درخت کے متعلق مؤخرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ درخت کے پتے چوڑے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم میں جلد اتر چکی تھی۔ پھر اس درخت سے اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حسرات العرش کو دور رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ کا کھانا پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، تابانہ اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کو صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الشفاعت میں آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و آرام اور اقرار سے نوازا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔